کبھی سوچا ہے کہ بچوں کی ایک سادہ سی کہانی میں ٹیکنالوجی سے جڑی گہری سچائیاں بھی چھپی ہو سکتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے جو آٹومیشن اور انسانی ذہنت کے رشتے پر ایک بالکل نئی اور سچ کہوں تو حیران کن روشنی ڈالتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مرکزی خیال ہے کیا؟ ذرا تصور کریں کہ ایسے بٹن کا جو کام ہی تب کرتا ہے جب آپ کوئی صحیح فیصلہ کریں۔ یہی تو ہماری کہانی کا مرکز ہے، ایک ایسا آئیڈیا جو ہمیں اپنے ارد گرد کی ہر خودکار چیز کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو ہماری کہانی میں دو کردار ہیں، ایک ہے علی، ایک بہت ہی ذہین لڑکا جسے ہر چیز کے پیچھے کی وجہ جاننے کا شوق ہے، اور دوسرا ہے روبو، ایک چھوٹا سا روبوٹ جو ایک بہت بہت اہم سبق سکھانے آیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ روبو ایک کھیل لے کر آتا ہے، اس کے پاس ایک خاص بٹن ہے جس پر لکھا ہے سوچو پھر دباؤ، اور اس کھیل کا اصول بڑا دلچسپ ہے۔ یہ بٹن صرف تبھی کام کرے گا جب علی صحیح انتخاب کرے گا۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ایک زبردست استعارہ ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کو جیسے کہ اے آئی اسسٹنٹس ذمہ داری سے کیسے استعمال کریں۔ تو چلیے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سبق ہے سہولت اور ذاتی ترقی کے درمیان کی کشمکش کے بارے میں، ایک ایسا چیلنج جس کا سامنا ہم سب کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ روبو علی کے سامنے پہلا سوال رکھتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک مشین ہے جو آپ کا سارا ہوم ورک پلک جھپکتے ہی کر دیتی ہے۔ کیا اسے ہر روز استعمال کرنا ایک اچھا خیال ہوگا؟ یہاں دو راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو مشین کی فوری مدد ہے جس سے وقت بچتا ہے، سہولت ملتی ہے، اور دوسری طرف ہے خود محنت کر کے سیکھنے کا وہ فائدہ جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ سہولت اور علم کے درمیان ایک بنیادی انتخاب ہے۔ اب علی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور ایک بہت اہم نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اگر مشین ہی سارا کام کر دے گی تو میں سیکھوں گا کیسے؟ اور وہ بٹن نہیں دباتا۔ اس کا یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے آسانی پر سمجھداری کو ترجیح دی۔ اور بس یہیں پہلا سنہری اصول سامنے آ جاتا ہے۔ روبو علی کے فیصلے کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے آٹومیشن مدد کے لیے ہوتی ہے، سیکھنے کی جگہ لینے کے لیے نہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کیلکولیٹر حساب کو تیز تو کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو ریاضی کے بنیادی اصول ہی نہ آتے ہوں تو کیلکولیٹر بھی کسی کام کا نہیں۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں دوسرے سبق کی طرف۔ یہ سبق ذاتی سیکھنے سے ایک قدم آگے ہے اور نگرانی اور جواب دہی جیسے بڑے موضوع پر بات کرتا ہے۔ یعنی جب مشینیں خودکار ہو جائیں تو آخر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اب روبو ایک اور چیلنج سامنے رکھتا ہے۔ سوچیں کہ ایک فیکٹری کی مشین ہے جو بہت تیزی سے کام کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ایسی مشین کو بغیر کسی کی نگرانی کے چھوڑ دینا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے۔ جب ایک مشین تیز رفتاری سے کام کرے گی تو غلطی کا امکان تو ہمیشہ رہے گا ہی۔ اسی لیے اس پورے عمل میں انسانی نگرانی ایک لازمی، ایک ضروری قدم بن جاتی ہے۔ اور علی کا جواب بالکل صاف اور سیدھا تھا۔ وہ فوراً کہتا ہے نہیں، ایک انسان کو نگرانی کرنی چاہیے، اور اس بار سوچنے والا بٹن خود بخود روشن ہو جاتا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ علی نے ذمہ داری کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ روبو اس کی وضاحت کرتا ہے، مشینیں تیز ضرور ہوتی ہیں مگر ذمہ داری انسان کی ہی ہوتی ہے۔ یہ آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک خود چلنے والی گاڑی سے کوئی حادثہ ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ کار کا مالک، بنانے والی کمپنی، یا سافٹ ویئر لکھنے والا؟ علی کا سادہ سا جواب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی ہی آگے کیوں نہ چلی جائے، ختمی ذمہ داری انسان پر ہی رہتی ہے۔ اور اب باری ہے آخری اور شاید سب سے اہم سبق کی۔ یہ سبق خودکار مشورے اور انسانی فیصلے کے درمیان جو ایک باریک سی لکیر ہے نا، اس کے بارے میں ہے، اور آج کی اے آئی کی دنیا میں یہ بہت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ روبو اپنا آخری سوال پوچھتا ہے، اگر ایک روبوٹ تمہارے دوست کی طرح بات کرے تو کیا اسے تمہاری جگہ فیصلے کرنے چاہیے؟ یہ سوال آج کل کتنا اہم ہے نا؟ ہمارے آئی اسسٹنٹس اور چیٹ باٹس جو ہمیں ہر طرح کے مشورے دیتے ہیں، یہ سوال انہی کے بارے میں ہے۔ اور یہاں علی کی سمجھداری واقعی کمال کر جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے دوست مشورہ دے سکتا ہے لیکن فیصلہ تو مجھے خود ہی کرنا چاہیے۔ یہ خود مختاری کا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کا ایک بہت ہی طاقتور بیان ہے۔ روبو یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، تم اصل بات سمجھ گئے ہو۔ علی نے یہ جان لیا ہے کہ الگورزم سے ملنے والی سفارشات مفید ہو سکتی ہیں، لیکن اپنی زندگی کے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے۔ تو ان تینوں اسباق کو ملا کر آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہانی کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ آئیے ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور انسانیت کے معاملے میں حقیقی ذہانت آخر ہے کیا؟ اچھی آٹومیشن کی ایک بہت ہی صاف تعریف بتاتا ہے، یعنی اچھی ٹیکنالوجی وہ ہے جو انسان کو کمزور نہیں بلکہ اور زیادہ طاقتور بنائے۔
जो इसकी सलाहियतों को बढ़ाए, ना कि उनकी जगह ले ले। रोबो तो चला गया, लेकिन अली एक बहुत गहरी सोच में डूब गया। वो समझ गया कि मशीनें खुद में ही सोचती, वो तो बस वही करती हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। इसलिए असल जिम्मेदारी तो हम पर है कि हम खुद अच्छा सोचना सीखें। और यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। असल जहानत मशीन में नहीं, बल्कि इस इंसानी सलाहियत में है कि वो इस मशीन को इस्तेमाल करने का सही फैसला कर सके। ये छोटी सी कहानी असल में हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी हर टेक्नोलॉजी के बारे में, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो, सोशल मीडिया फीड हो या कोई जदीद एआई टूल, खुद से एक बहुत अहम सवाल पूछें। और वो सवाल सिर्फ एक है। ये वही सवाल है जो हमें सोचने वाले बटन की हिकमत सिखाता है। कब बटन दबाना है और कब नहीं, बस यही सवाल हमें अपनी टेक्नोलॉजी का मालिक बनाता है, ना कि उसका गुलाम। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ताकि हम हमेशा बाइख्तियार रहें।